معزز و مکرم حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم سید الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ ہم تمام کو رب تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس مبارک محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ نے ناظم اجلاس کی زبانی سماعت کیا کہ آج کی رات 31 دسمبر کی رات ہے، اور آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ آج کی رات نئے آنے والے سال کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے غیروں کا دیکھا دیکھی ہمارے مسلم نوجوان بھی بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اور آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں، چاہے آپ کو خوشیاں نصیب ہوں یا پھر کوئی غم کا وقت ہو، ہر حال میں بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کام کرے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ کبھی بھی کسی بھی وقت ایسا عمل، ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو ہم اور آپ یقیناً خوش نصیب ہیں، اور آج کی رات جیسے کہ نوجوان دوسروں کے ساتھ روڈوں پر گھومتے ہیں، مستی کرتے ہیں، بائک ریسنگ کرتے ہیں، اور خود اپنی جان کو بھی تکلیف پہنچاتے، اور اپنے اس برے عمل کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچاتے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور زیادہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو کلبز میں بھی جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے حرام کام میں وہ ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہ سراسر غلط ہے، ناجائز و حرام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہم تمام پر فضل و کرم ہے کہ ان تمام برائیوں سے رب تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا، اور اس بابرکت محفل میں شرکت کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ ہم اور آپ یقیناً مسلمان ہیں، اور ہمارا اپنا اسلامی سال ہوتا ہے جو ماہ محرم سے شروع ہوتا اور ماہ ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ لیکن آج جیسے کہ مسلمانوں کے بہت سارے معاملات انگریزی مہینوں کے اعتبار سے، انگریزی سال کے اعتبار سے وابستہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شمسی تاریخوں کا یاد رکھنا، مہینوں کا یاد رکھنا، اپنے معاملات کو، دنیاوی معاملات کو اس کے ذریعے پورا کرنا، یہ بھی ایک جائز عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ایک نئے سال کا آغاز کہہ لیں تو ہم اور آپ بڑے اچھے ہیں کہ آنے والا جو سال ہے انگریزی سال، تو آج ہم رب تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں اپنے وقت کو صرف کریں گے، اس طریقے سے آنے والے سال کا استقبال کریں گے۔
اور اس امید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آنے والے سال کو ہمارے حق میں، ہمارے گھر والوں کے حق میں مبارک اور بابرکت بنائے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ہمارا درس تصوف الحمدللہ سلسلہ بسلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ کتاب منہاج العابدین الی جنت رب العالمین سے یہ درس تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اس کا تیسرا چیپٹر، تیسرا باب جو اس بیان میں ہے کہ 4 باتیں، 4 ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے راہ عبادت کا جو سالک ہوتا ہے، یعنی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں عبادت کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے، تو یہ 4 رکاوٹیں اس کے درمیان میں آ کر اسے رب تعالیٰ کی عبادت سے روک دیتی ہیں، جن میں سے ایک دنیا، اور دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں، یہ پہلی رکاوٹ ایک مومن مسلمان کے لیے بنتی ہے۔ دوسری رکاوٹ مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ایک مسلمان کا ضرورت سے زیادہ میل جول رکھنا، ملاقاتیں کرنا، یہ بھی راہ عبادت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تیسری رکاوٹ جیسے کہ بیان کیا گیا تھا، جو بڑی رکاوٹ ہے یہ شیطان ہے۔ ظاہر سی بات ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو یہ بھی انسان کو، مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتا ہے۔ اور چوتھی جو رکاوٹ ہے وہ ہے نفس، انسان کا اپنا نفس انسان کو خواہشات میں اس قدر مبتلا کر دیتا ہے، ملوث کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ راہ عبادت سے بھٹک جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے نفس ہی کے بیان میں یہ بتایا کہ نفس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، آپ اس پر کنٹرول رکھیں گے، اس کو لگام لگا کر رکھیں گے، تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت ہی میں اپنے وقت کو صرف کریں گے۔ اور آپ کس طریقے سے لگام لگائیں؟ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ آپ تقویٰ کو اختیار کرو۔ اگر آپ تقویٰ کو اختیار کر لو گے، پرہیزگاری کو اختیار کر لو گے، اپنے دل کو گناہوں سے پاک و صاف کر لو گے، تو یقیناً آپ کو تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن تقوی کے سلسلے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کے جسم میں 5 بہت ہی اہم اعضاء ہیں، اور ان اعضاء پر اگر آپ نے کنٹرول پا لیا، ان اعضاء کو اگر گناہوں سے آپ نے محفوظ کر لیا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ تقوی کو پا لیں گے۔ اور پچھلے درس میں جو ہمارا ہوا تھا اس میں آنکھ اور کان، یہ 2 اعضاء کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ کس طریقے سے ان دونوں اعضاء کو آپ گناہوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل زبان کے سلسلے میں کلام کیا جائے گا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پھر زبان کی حفاظت و نگہداشت اور فضولیات و لغویات سے اسے باز رکھنا بھی ضروری ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ اپنی آنکھ کو اور کان کو گناہوں سے محفوظ رکھو، اسی طریقے سے آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ آپ اپنی زبان کی بھی اچھی طرح حفاظت کرو۔ کس سے حفاظت کرو؟ برا کہنے سے حفاظت کرو۔ اس زبان کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ سرکشی، حد سے تجاوز اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اسی عزو سے رونما ہوتا ہے۔ یعنی زبان سے بہت زیادہ رب تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، بہت زیادہ رب تعالیٰ کی سرکشی ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے بندہ جو قانون الہی ہے ان حدود کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب امام غزالی علیہ الرحمہ احادیث طیبہ کی روشنی میں اس بات کی اہمیت کو
پورے طور پر اجاگر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دربار رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب بھی آپ درس کے درمیان میں یا رسول اللہ سنیں یا نبی اللہ سنیں تو آپ بلند آواز سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کریں۔ تو صحابی رسول دربار رسالت میں عرض کیے، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے عالم ما کانا وما یکون بنایا ہے، اور صحابی رسول آپ سے سوال کرتے ہیں میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کون سی ہے، کس چیز کو آپ قرار دیتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس کو پکڑ کر اشارہ فرمایا، اسے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم کیا ہوا، ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے وہ اس کی زبان ہے۔ اب دیکھیے آگے، حضرت سیدنا یونس ابن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرا نفس بصرے جیسے گرم شہر میں، عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، تو کہتے ہیں میرا نفس بصرے جیسے گرم شہر میں سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتا ہے، لیکن فضول گوئی سے زبان کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ گرمیاں جہاں پر بہت سخت ہوتی ہیں تو وہاں روزہ رکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کبھی کبھی ماہ رمضان گرما کے موسم میں آتا ہے تو وہ دن بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے بڑی مشکل کے ساتھ ہمارا روزہ مکمل ہوتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بصرہ شہر میں، یہ گرم تو بہت زیادہ شہر ہے، اور اس شہر میں نفس پر قابو پانے کے لیے روزہ رکھنے کی طاقت تو مجھے ہے، میرے نفس کو اس بات کی طاقت ہے کہ میں روزہ ایسے شہر میں رکھوں، لیکن فضول گوئی سے زبان کو روکنے کی طاقت یہ نفس نہیں رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، زبان سب سے زیادہ ضرر رساں اور خطرناک ہے، نقصان پہنچانے والی اور خطرناک ہے، لہٰذا اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس پر کنٹرول کرنے کے لیے بڑی کوشش و جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ہم نے جن آیات کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، یعنی ایمان والے کامیاب ہوئے، فلاح کو، کامیابی کو پائے۔ کون ہے وہ مومن جو کامیابی پائے؟ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اور دوسری بات جو رب تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، کسی بیہودہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، یعنی اپنی زبان کو لغو باتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں چونکہ کہا گیا لغو سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، علامہ ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے، جائز کام ہے، جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو۔ اپنی زبان کو ہر لغو کام سے محفوظ رکھنا ہے۔ اب لغو کام دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک تو گناہ بھی ہو سکتا، ایک اپنے آپ میں مباح تو ہے لیکن بے فائدہ ہے، بے فائدہ ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ جیسے کیا ہے، مذاق، مسخراپن، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، خواہشات پوری کرنے میں لگے رہنا وغیرہ، وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے
نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت کمانے کی کوشش میں لگا رہے، ہر حال میں لغو فضول کام سے اور بات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اب یہاں پر امام غزالی علیہ رحمہ اپنی زبان کو جو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان سے کس طریقے سے بچنا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں 3 اصول آپ بیان کرتے ہیں۔ پہلا اصول کہتے ہیں وہ جو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انسان روزانہ صبح جب بیدار ہوتا ہے تو تمام اعضاء، دیکھیے پورے جسم میں زبان کا رول کیا ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، اور جو کثرت کے ساتھ احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ ہیں ان میں سے ایک نام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان روزانہ صبح جب بیدار ہوتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر اسے اس امر کی تاکید کرتے ہیں کہ دن کو درستگی و صداقت پر قائم رہنا۔ جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے کہ دن میں صحیح درستگی اور صداقت سچائی پر قائم رہنا اور بےہودہ و فضول گوئی سے بچے رہنا، کیونکہ اگر تو درست اور ٹھیک رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے۔ یہ زبان کا رول ہے جسم میں۔ اور اگر تو کج روی کے راستے پر چلے گی، یعنی صحیح راستہ اختیار نہ کرے گی، ٹیڑھے پن کو اختیار کرے گی، تو ہم بھی کج روی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ تو گویا کہ زبان کا رول بہت ہی اہم ہے۔ زبان اگر درست رہی تو اس کا سارا جسم اس کی برکت سے صحیح رہتا ہے، اور اگر زبان کج روی کو اختیار کر لی، یعنی زبان نے نافرمانی خدا کو اختیار کر لیا، تو اب سارا جسم اس کی اطاعت کرتے ہوئے نافرمانی میں لگ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کلام کے معنی یہ ہیں کہ زبان کی اچھی بری باتیں انسانی جسم کے تمام ہی اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھی باتیں تو مزید توفیق خداوندی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اچھی باتیں زبان سے آپ کریں گے تو اس کی برکت سے سارے اعضاء بھی رب تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جائیں گے، اور بری باتیں ذلت و خواری کا باعث بنتی ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ سے جو قول منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ قول بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ، جب تم اپنے دل میں قساوت یعنی سختی، جب تم اپنے دل میں قساوت، بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو، 3 باتیں فرمائی۔ جب تم اپنے دل میں قساوت، بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول اور لا یعنی کلمے نکل گئے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ایک اللہ والے کی کہ قول سے کہ بندہ فضول اور لا یعنی باتیں کرنے کی وجہ سے یہ 3 چیزیں اس پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور بدن میں سستی بھی پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رزق میں تنگی بھی آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم کو معلوم ہوا ایک اصول گویا کہ آپ نے بتا دیا کہ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کی روشنی میں زبان کا رول کیا ہے جسم کے اعضاء کے درمیان، یہ ہمیں معلوم ہو گیا، اس لیے ہم پورے طور پر زبان کی حفاظت کریں۔ دوسرا اصول آپ بتاتے ہیں وقت۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے، اور ذکر الہی کے سوا اکثر اوقات بندے سے لغو اور بیکار باتیں ہو جاتی ہیں، اور ان میں پڑھ کر وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھیں کہ وقت ہمارا بہت قیمتی ہے، ہمیں اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے یا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو مصروف رکھنا ہے یا پھر خاموش رہنا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ لغو اور بری باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھ لیے تو آپ بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہو گئے۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے من سکتا نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پایا۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے قول مبارک سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبان کو لغو اور بری باتوں سے محفوظ رکھیں اور خاموش رہیں۔ حضرت سیدنا حسان ابن سینان رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانے کے پاس سے گزرے، یعنی کوئی ایک اوپری منزل والا کوئی گھر تھا، اس کے پاس سے آپ گزرے تو اس کے مالک سے دریافت کیا یہ بالا خانہ بنائے تمہیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ یعنی ابھی اس سے پتہ چلے گا کہ فضول لغو بات کرنا کس قدر برا ہے، اور خاص کر اولیاء اللہ کے نزدیک کتنا اسے برا سمجھا جاتا تھا۔ تو بتاتے ہیں حسان ابن سنان رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانے کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک سے دریافت کیا یہ بالا خانہ بنائے تمہیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد آپ دل میں سخت شرمندہ ہوئے۔ سوال تو آپ نے کر لیا، ہوتا ہے کبھی ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، کوئی تعجب خیز چیز نظر آ جاتی، فوراً دل میں سوال پیدا ہو، کوئی سامنے کوئی شخص ہے اس سے پوچھ بیٹھتے کہ آپ نے یہ کیوں کر لیا یا پھر یہ کیسے ہو گیا، تو آپ کی زبان سے بھی یہ جملے نکل گئے تو کہتے ہیں یہ سوال کرنے کے بعد آپ کے دل میں سخت ندامت ہوئی اور آپ سخت نادم ہوئے اور نفس سے مخاطب ہو کر ملامت کی آپ نے۔ پھر اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے 1 سال روزے رکھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ یہ سوال کر لیے تو آپ اپنے نفس کے پر غلبہ پانے کے لیے اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں 1 سال تک آپ نے روزہ رکھا۔ تو اس کے سلسلے میں خاص عام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس سے درس ہم حاصل کریں۔ آج دیکھا یہی جاتا ہے، کچھ کام نہیں ہوتا، 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بس گپ شپ کرتے رہتے ہیں، کبھی سیاست پر بولتے ہیں اور کبھی دین کے نام پر بہت ساری باتیں کہتے ہیں، اور اپنی خواہشات کی بھڑاس نکالنے کے لیے دین کے سلسلے میں بھی بہت جری ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم فضول باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور کہتے ہیں وہ لوگ کس قدر خوش نصیب ہیں جو وقت عزیز کی قیمت جان کر اس کی قدر کرتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو اپنے وقت کی قدر جانتے اور قدر جانتے ہوئے اس کو خاص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتے ہیں، اور اپنی اصلاح نفس میں وہ ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم یہ کہیں گے ہمارے جو طلباء ہیں اور علماء ہیں یقیناً یہ بڑے خوش نصیب ہیں، جیسے کہ حفاظ قرآن ہیں۔ آپ دیکھیے اگر یہ اخلاص و للہیت کے ساتھ حفظ قرآن کر رہے ہیں تو حافظ قرآن کی صبح جو ہوتی ہے وہ نماز ادا کریں، نماز فجر، اس کے بعد ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بس الحمدللہ کلام الہی کو ہاتھ میں لینا اور اس کے بعد کلام الہی کے اوراق کو پلٹاتے ہوئے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا، زبان سے کلام الہی کی تلاوت کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد سارا دن ان کا اللہ تعالیٰ کے کلام کے پڑھنے میں، سننے اور سنانے ہی میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہے وہ طلباء جو حافظ قرآن بن رہے ہیں اور جو ہمیشہ ہمیں صبح سے لے کر رات تک قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ذکر ہیں، بہت سارے اذکار ہیں، لیکن افضل الذکر جسے کہا گیا وہ کلام الہی ہے، قرآن عظیم کی تلاوت کرنا۔ اسی طریقے سے وہ طلباء جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، یقیناً وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، چاہے عربی پڑھیں یا پھر فارسی پڑھیں یا صرف و نحو پڑھیں، یہ تمام وہ علوم ہے جن کے ذریعے سے وہ قرآن و حدیث کو سمجھ پائیں گے۔ تو ان کا سارا وقت جو علم دین کے حصول میں لگتا ہے یہ بھی اپنے وقت کی قدر کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ یقیناً وہ نوجوان اگرچہ وہ حفظ قرآن نہیں کر رہے ہیں، علم دین حاصل نہیں کر رہے ہیں، عالم دین جس طریقے سے باضابطہ طور پر بنے جاتے اس طریقے سے ان کا وقت صرف نہیں ہو رہا ہے۔ اپنے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اس طریقے سے بہت سارے اپنے کاروبار میں لگے ہیں، لیکن یہ کرتے ہوئے بھی وہ کام کرنے کے باوجود ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھے ہوں گے
تو یقیناً وہ بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے، کیونکہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے ہمیں حلال رزق کمانا ہے۔ اور آپ نے بارہا درس میں سنا، ایک مسلمان مومن کا اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش میں لگا رہنا، مصروف رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں تو یہ اور زیادہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول عمل ہوتا ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یقیناً کتنے بدقسمت اور احمق بے وقوف ہیں وہ لوگ جنہوں نے زبان کی لگام ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے اور لغویات میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یقیناً وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور ہمیشہ رب تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں۔ تیسرا اصول یہ بیان کرتے ہیں، حفظ زبان سے اعمال صالحہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھا تو اس کے ذریعے سے اس کے جو اعمال ہوتے ہیں، اعمال صالحہ، نیک اعمال، اس کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جو شخص زبان کی نگہداشت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو لا محالہ ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت زیادہ کلام کرتے ہیں، کلام کرتے کرتے ہوتا یہ ہے کہ کسی اور کے بارے میں گفتگو کرتے۔ غیبت ہے کیا؟ یعنی آپ کا کسی اور مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ آج عام طور سے ایک نہیں، دو نہیں، کئی مسلمان اس بلا میں مبتلا ہیں۔ بلکہ آج کل کا تو عالم یہ ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ علم دین سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ وہ جب کلام کرتے ہیں، لو کلام کرتے ہیں، تو انہی لو کلام کے درمیان میں بہت سارے کفریہ کلام بھی کر جاتے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنے اعمال صالحہ کو بھی محفوظ کر لیں۔ ایک روایت منقول ہے، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے کہا، فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ غیبت کرنا حرام ہے، غیبت حرام عمل ہے اور عام طور سے مسلمان اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ کتنا برا عمل ہے اور غیبت کرنے والے کا کتنا نقصان ہوتا ہے، آپ اس روایت سے سمجھیں آپ کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، تو آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا ایک تھال بھر کر روانہ کیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، تو آپ کو جب معلوم ہوا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی تو اس غیبت کرنے والے کے پاس تحفے میں کھجوروں کا تھال آپ نے بھیجا اور ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ سنا ہے تو نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا۔ سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی نے آپ کی غیبت کی تو وہ غیبت کر کے حرام کام میں ملوث ہوا اور اپنی نیکیاں جس کی اس نے غیبت کی گویا کہ اس کو اس نے عطا کر دی۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے غیبت کا ذکر کیا کہ غیبت لوگ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر میں کسی کی غیبت کرنا درست جانتا، یعنی شرعی اعتبار سے درست ہوتا اور میں خود بھی اسے درست جانتا، تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ سب سے زیادہ میری نیکیوں کی مستحق وہی ہے۔ کیونکہ اوپر کی روایت سے آپ نے جان لیا کہ کسی نے اگر آپ کی غیبت کی تو گیا کہ اس نے اپنی نیکیاں آپ کو عطا کر دی۔ تو اگر غیبت واقعی درست عمل ہوتا، شریعت کی نگاہ میں بھی درست ہوتا، تو انسان مسلمان کو چاہیے یہ ہوتا کہ وہ اپنی ماں کی غیبت کرتا تاکہ اپنے نیکیاں اسے عطا کر سکے۔ لیکن غیبت درست نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ علیہ کی نماز تہجد فوت ہو گئی۔ ایک روایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے جو واقعات ہوتے ہیں، جو کلام ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، یقیناً ان کے ذریعے سے رب تعالیٰ ہمیں بھی راہ راست عطا فرماتا ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت حاتم اصم
رحمت اللہ علیہ کی نماز تہجد فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، تو آپ کی بیوی نے آپ کو اس پر آڑ دلائی کہ آپ نے جو ہے چھوڑ دی نماز۔ آپ نے جواب دیا کہ گزشتہ شب گزری ہوئی رات ایک جماعت ساری رات نوافل میں مصروف رہی ہے اور صبح انہوں نے میری غیبت کی ہے، تو ان کی اس رات کی عبادت قیامت کے روز میرے اعمال کے ترازو میں رکھ دی جائے گی۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ غیبت اتنا برا عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا، قیام کرتا رہا، اور صبح اس نے کسی کی غیبت کر دی، تو اللہ تعالیٰ رات بھر کی نیکیوں کا ثواب اسے عطا فرما دے گا، رات بھر کے عمل کا ثواب اسے عطا فرما دے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ فرمایا۔ اور دوسرا ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی غیبت کرنے سے محفوظ رہیں۔ اور چوتھا اصول یہ بتاتے ہیں کہ زبان کی نگہداشت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے سالم رہتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی تو پھر آپ اپنے آپ کو گویا کہ دنیا کی بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ کر لیے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں۔ کیا فرمایا؟ زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ زبان سے نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے بہت ساری مصیبتوں میں، بہت سارے آفات میں آپ پھنس جائیں۔ اور آپ بارہا دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، کہیں کچھ اتفاق سے راستے میں کسی سے آپ کو کچھ تکلیف پہنچ گئی، اب آپ نے اپنی زبان کا غلط استعمال کر دیا، گالی گلوچ پر اتر آئے، تو اس کے بعد جہاں معاملہ چھوٹا سا تھا جس کی وجہ سے سامنے والا بھی جو ہے پھر آپ پر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، تو اسی غصے کی وجہ سے، اپنی زبان چلانے کی وجہ سے جو معاملہ رائی کے دانے کے برابر تھا وہ پہاڑ جیسا بن جاتا ہے، اور آپ بلا وجہ انجانے ہی میں بہت ساری مصیبتوں میں، آفات میں گرفتار آ جاتے ہیں۔ اور معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسے موقع پر کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اسے معاف کر دیے، تو آپ نے اپنے آپ کو بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ کر لیا، سلامت رکھا۔ تو یہ بڑا پیارا درس اس اصول کے ذریعے سے ہم کو ملتا ہے۔ پانچواں اصول امام غزالی علیہ رحمہ یہ بیان کرتے ہیں، زبان کی حفاظت نہ کرنے کے باعث آخرت میں انسان عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر انسان آج اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھے اور رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے تو اس کی وجہ سے انسان آخرت میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس عذاب کا تصور ذہن میں رکھا جائے اور جو آفات وہاں اس بنا پر پیش آئیں گے انہیں یاد رکھا جائے، چونکہ اگر ہم عذاب آخرت کو یاد رکھیں گے تو ہم بہت سارے گناہ سے محفوظ رہیں گے، ہمیں ڈر ہوگا، ہمیں خوف ہوگا، ہمیں کمزور جان ہے۔ ہم کتنے کمزور ہیں آپ اس کا اندازہ یوں لگائیں، چونکہ جہنم کا جو سخت عذاب ہوتا ہے وہ آگ ہی کا عذاب ہوتا ہے، اور جہنم کی آگ کا معاملہ اس قدر سخت ہے کہ اگر جہنم کی آگ سوئی کے ناکے کے برابر دنیا پر ظاہر کر دی جائے تو دنیا اسے برداشت نہ کر پائے اور جل کر خاکستر ہو جائے، راکھ بن جائے، اور ہم اور آپ اتنے کمزور ہیں کہ جہنم کی آگ کہاں برداشت کر پائیں گے۔ آپ موم بتی جلا کر سامنے رکھیں اور آپ اپنی انگلی لے جا کر لگائیں، وہیں پر آپ تلملا اٹھیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے، یعنی ہم بہت زیادہ کمزور ہیں۔ اور جہنم کی آگ کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی، یہ عالم ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس عذاب الہی کو اپنے دل میں، ذہن میں محفوظ رکھیں، تو اس طریقے سے اپنے تمام اعضاء کو بھی گناہ میں ملوث ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اور اس سلسلے میں تم یہ نقطہ یاد رکھو، یہ اہم بات یاد رکھو کہ تم جو ایسی گفتگو کرتے ہو وہ یا تو حرام و ناجائز ہوگی یا فضول و لا یعنی، یا تو حرام ہوگی یا پھر بیکار فضول ہوگی۔
اگر حرام و ناجائز ہوگی تو ایسی گفتگو بلا شبہ عذاب دوزخ کا باعث ہے۔ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ آپ نے کوئی حرام کام کیا اپنی زبان سے تو اس پر جو ہے جہنم کا عذاب تو ملنا ہے، جسے برداشت کرنے کی طاقت انسان میں نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک میں ہے، معراج کی رات میں نے ایک قوم دیکھی جو مردار کھا رہی تھی۔ مرا ہوا جانور جو ہوتا ہے یا مری ہوئی جو چیز ہوتی ہے اسے مردار کہا جاتا ہے، مردار کھا رہی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علماء اور طالب علموں کی غیبت سے زبان بند رکھنا، علماء اور طالب علموں کی غیبت سے زبان بند رکھنا اور عام لوگوں کو زبان سے نہ پیسنا، یعنی عام لوگوں کی غیبت نہ کرنا، تاکہ قیامت کے دن دوزخ کے کتے تجھے دانتوں سے نہ چبائیں۔ یہ بھی ایک جہنم کا عذاب ہے جس اسے ہوگا جو اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے گا۔ اور حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غیبت کی وجہ سے انسان کا دل ہدایت سے ہٹ جاتا ہے اور ویرانے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ کلام تو ناجائز و حرام گفتگو سے متعلق تھا، اب رہی مباح یعنی غیر ضروری گفتگو تو وہ بھی 4 وجہ سے ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ 4 وجہیں بھی بہت ہی اہم ہیں، ہم اس کو جو ہے آئندہ درس میں بیان کریں گے، اور ان 4 وجہوں کے ساتھ یہ جو زبان کی حفاظت کا معاملہ ہے یہ اختتام کو پہنچے گا۔ اور اس کے بعد امام غزالی علیہ رحمہ دل جو انسان کے جسم میں بہت ہی اہم حصہ ہے، اہم عضو ہے، اس کے بارے میں اپنے درس کو شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔